بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ حضرت زہیر بن قین صحابی رسول اور عاشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کریم کربلا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی اور بچپن کے دوست تھے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کھیلتے تھے تو جناب زہیر آپ کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ علامہ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جس شخصیت کا بچپن حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کے ساتھ گزرا ہو، ان کی عقل، شعور اور معرفت کا کیا معیار اور وہ کتنی بلند مقام پر ہوگی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت ان کی خمیر میں شامل تھی۔ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو راستے میں پیارے نبی نے زہیر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب کھیلتے ہوئے دیکھا تو محمد مصطفیٰ نے زہیر کو اپنی گود میں اٹھایا، ماتھا چوما، پیار کیا اور فرمایا کہ یہ میرے حسین کو دوست رکھتا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے زہیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے صحابیوں کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کا خواہ ہوں گا، اس کی جلالت اور قدر و منزلت کی بنیاد پر اس کے ماں باپ کو بھی بخشواؤں گا۔ آپ کے ماں باپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے اور حج کے دوران ہی آپ کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے والدین نے ہجرت کی اور یمن سے ہجرت کر کے مدینے میں ہی آباد ہو گئے۔ حضرت زہیر اپنے وقت کے بہت بڑے شعلہ بیاں تھے، بہت علمی اور مدلل گفتگو کرنے کے حوالے سے پورے عرب میں مشہور تھے، اور آپ کی شجاعت سے ہر کوئی واقف تھا، اور یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے بہترین ہتھیاروں کو چلانے کے ماہر تھے، اور لوگ آپ کے پاس آتے اور تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار اور نیزہ بازی چلانے کے فن اور اس انداز کو سیکھتے۔ حضرت زہیر حج کر کے واپسی کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ سے آگے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جا رہا ہے۔ تو یہ کیا کرتے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلتا تو یہ اپنا قافلہ روک لیتے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قیام کرتا تو یہ اپنے قافلے کو چلاتے۔ ان کی کوشش تھی کہ کہیں ان کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو جائے، اور ان کو یہ اس بات کا ادراک تھا کہ اگر ان کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ امام حسین کو انکار نہیں کر سکیں گے، اور ان کے ساتھ ضرور ان کو شامل ہونا پڑے گا۔ کچھ علماء نے اس کو اس انداز سے بھی کہا کہ زہیر نہیں چاہتے تھے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ چلیں، کیونکہ زہیر جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ مخدرات عصمت موجود ہیں۔ کائنات کی پاک اور عظیم ترین مستورات امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ہیں، تو اسی ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قافلے کے ساتھ برابری ہو یا اس سے آگے چلا جائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے دروازے پر، چوکھٹ پر اگر کبھی محمد مصطفیٰ بھی آئے تو وہ بھی آ کر اجازت لیتے تھے۔ تو آپ ان ہستیوں کے مقام اور ان ہستیوں کے گھر والوں کی عزت، عظمت اور ناموس کے مقام سے حد درجہ تک واقف تھے۔ اور بس یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا کہ امام حسین کا قافلہ آگے تھا، زہیر کا پیچھے تھا، لیکن خزیمیہ کے مقام پر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو وہاں قیام کے لیے روکا تو زہیر کو بھی مجبوراً اسی ہی مقام پر کسی وجہ سے رکنا پڑا۔ تو زہیر اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کچھ ہی فاصلے پر دونوں قافلوں نے قیام کیا۔ تو جب دونوں قافلوں نے قیام کیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ یہ برابر میں کس کا قافلہ ہے۔ بے شک جانتے تھے، لیکن ہم جیسوں کو معلومات دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے بتایا، مولا یہ آپ کے بچپن کا دوست، بچپن کا ساتھی زہیر قین کا قافلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد بن انس کو زہیر کے خیمے میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں امام حسین اپنے خیمے میں بلاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب محمد بن انس امام حسین علیہ السلام کا قاصد زہیر کے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت جناب زہیر اپنے خیمے میں موجود تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا اور سب کھانا تناول کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قاصد زہیر کے خیمے میں داخل ہوا تو جب زہیر نے ان کو دیکھا تو ان کا ہاتھوں کا نوالا وہیں کا وہیں رک گیا، یعنی ان کے ہاتھ وہیں رک گئے، اور اسی وقت امام حسین کے قاصد نے زہیر کو پیغام دیا کہ امام حسین آپ کو خیمے میں بلاتے ہیں۔ تو
تو جیسے ہی زہیر نے امام حسین کے قاصد کا پیغام سنا، وہاں پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے ان کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایک سناٹا سا چھا گیا۔ تو جب بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا تو زہیر نے کوئی بھی جواب نہ دیا امام حسین کے قاصد کو۔ تو اسی وقت وہاں پر زہیر کی زوجہ جناب دیلم بنت عمرو وہ وہاں موجود تھیں، اور وہ عاشق امام حسین، عاشق اہل بیت تھیں۔ تو وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے اس خاموشی کو توڑا، اور توڑتے ہوئے زہیر کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو ایک مرد ہو، اور امام حسین علیہ السلام نے تمہیں بلایا اور تم اتنی سوچ میں پڑ گئے ہو، میں تو تمہیں بڑا بہادر اور بڑا جری اور بڑا شجاع سمجھتی تھی، جاؤ جا کر ملو تو صحیح، دیکھو تو صحیح حسین علیہ السلام تمہیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت زہیر اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے مجھے کیوں بلایا ہے، اور آپ کے بلانے کا مقصد کیا ہے۔ اسی وقت زہیر اٹھے اور حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ تو جب آپ حسین علیہ السلام سے مل کر واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں رونق ہے، اور آپ کے چلنے کا انداز بالکل بدلا ہوا ہے۔ آتے ہی زہیر نے اپنی شمشیر اٹھائی، اور شمشیر اٹھا کر اپنے صحابیوں کو کہا کہ یہ جتنے خیمے ہیں ان سب خیموں کو حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ شامل کرو، جتنا مال ہے حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ اس مال کو شامل کرو۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، کیونکہ حسین علیہ السلام کو ہاں کہنے کا مقصد کہ شمشیر کے نیچے اپنی گردن کو رکھ دینا، اور اس سفر کا انجام موت ہے۔ تو میں نہیں چاہتا میرے عشق کے سفر میں کوئی حائل ہو، اس لیے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ اور اپنے کچھ غلاموں کو کہا کہ میری زوجہ کو ان کے خاندان تک پہنچا دو تاکہ یہ اپنی مرضی سے وہاں پر رہیں اور جس سے چاہیں شادی کریں، کیونکہ جناب زہیر کی زوجہ بھی عاشق اہل بیت تھیں، عاشق امام حسین علیہ السلام تھی۔ تو اسی وقت وہ مسکرائیں اور مسکرا کر فرمایا کہ آپ جا کر اس گھر کے مردوں کی خدمت کریں، اور اب آج کے بعد سے میں اس گھر کی مستورات کی کنیز اور ان کی خدمت کیا کروں گی۔ اس کے بعد جناب زہیر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خیمے پر حضرت عباس علمدار نے جناب زہیر کا استقبال کیا، حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ تو جب جناب زہیر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کی کہ مولا میری جان، مال، عزت، ناموس سب آپ پر قربان ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، لیکن مولا بدلے میں ایک چیز چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا زہیر عرض کرو۔ تو زہیر نے فرمایا مولا کل آپ جس مقام پر بھی ہوں گے وعدہ کریں مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو امام حسین مسکرائے، زہیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہی ہی تو ہم ازل سے چاہتے تھے